اچھا حضر بھائی، ایک اور بات کہ رمضان کے اندر، رمضان آتے ساتھ ہی اب بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہ بہت سی ایسی ٹرانسمیشن کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں پہ نہ مذہب کی تمیز ہوتی ہے نہ اخلاقیات کی تمیز ہوتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر ہم نہیں جائیں گے تو دین کا پیغام کون دے گا؟ اب دین کے پیغام دینے کے لیے آپ کو کسی ٹی وی اسکرین کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کا موبائل پڑا ہوا ہے۔ محمد علی مرزا صاحب نے یہ ویسے ثابت کی ہے، اور بھی حسن اللہ یاری صاحب ہیں، ہشام اللہ ظہیر صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی ان کو کسی خاتون کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سے علماء ہیں جو یہ ایک وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ یار اگر ہم نہیں جائیں گے تو غلط بات ہوگی، اس لیے ہمیں خاتون کے سامنے جانا اور جا کے بات کرنی ہے۔ اس معاملے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ علی، ایک دور تک، ایک ذریعے تک، ایک وقت تک تو میں یہ جملہ یوز کرتا رہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور جائے گا، لیکن آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دیا کہ جب سوشل میڈیا آیا تو میں نے خود محسوس کیا کہ اب وہ بات رہی ہی نہیں۔ جب وہ چیز رہی نہیں تو دیکھیں اب علت کے ختم ہونے کے بعد اب اگر کوئی اس چیز کو سبب بنائے گا تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ اپنے دل کی تسلی ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ سود کا نام بولی والی کمیٹی رکھ لیں اور کہیں تھے بولی والی کمیٹی، یہ تو آپ دل ہی مطمئن کر رہے ہیں اپنا، اور تو کچھ نہیں کر رہے۔ تو اب واقعتاً سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ والی چیز اب رہی نہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ علماء کو تھوڑا سا اس پہ اسٹرک ہونا چاہیے، اور وہ اس چیز پہ سختی سے جب عمل کریں گے تو سامنے والا مجبور ہوگا۔ میں ایک دو جگہ ایسی گیا ہوں جہاں پر انہوں نے بلایا تو میں نے کہا بھی میں تو نہیں بیٹھتا، تو انہوں نے میری وجہ سے فیمیل اینکر کو ہٹایا۔ تو جب آپ سختی کریں گے تو پھر اگلا جو ہے وہ آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہوگا، لیکن جب آپ اپنے طور پر نرمی اختیار کر لیں گے تو سامنے والا تو چاہ یہی رہا ہے، وہ تو بیچنا ہی اس کو چاہتا ہے نا، اس کا مقصد تو عورت کی تصویر بیچنا ہے، تو وہ تو کبھی بھی آپ کی اس طرفداری نہیں کرے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی میں مطلب آپ کو پتا میں 15-16 سال ہو گئے رمضان ٹرانسمیشنز کرواتے ہوئے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک سب سے مشکل ٹرانسمیشن کی تھی، وہ تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیٹے کے ساتھ نا، آصف حمید صاحب کے ساتھ۔ وہ میرے لیے مشکل کیوں تھی کہ نا ہمیں مل گیا پیپسی کا اسپانسر، صحیح ہے، اور وہ انہوں نے کہا رکھنا نہیں ہے، اچھا، اور کمپنی نے کہا کہ بھائی رکھنا ہے، ظاہری بات ہے ہم پیسے دے رہے ہیں، ہٹا نہیں سکتے نا وہاں سے۔ اب مجھے وہ اتنی مصیبت پڑ گئی ان لوگوں کو مینیج کرنے میں اور دوسرے کو مینیج کرنے میں کہ بھائی میں چاہتا حل کیا نکلا؟ منتیں کی، انہوں نے کہا اچھا چلو میرے سے دور کر کے کی رکھ دو کہ میرے فریم میں نہ آئے۔ اچھا، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ میں نے نا سوشل میڈیا پہ ان کا رسپانس دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تم یہودیوں کی بات کرتے ہو، سامنے تو ان کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں تمہارے، تو تم یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ تھی قیامت، قرب قیامت کے حوالے، اور اس کے حوالے سے جو کیا کہتے ہیں یہ جو نکلیں گی جو پریشانیاں ہوں گی جو بھی، اس کے حوالے سے تھی آزمائشیں جو ہیں قیامت کی۔ تو اب وہ ساری یہودیوں سے کنیکٹڈ ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو تھوڑا بہت تو اس کے لیے دیکھیں ایفرٹ کرنی پڑی نا، جب وہ اسٹرک ہوئے تو آپ کو کہیں اس کو دور کرنا پڑا، آپ نے کیا نا آخر۔ ہاں، تو اس طرح اگر علماء سختی کریں تو میرا نہیں خیال کہ چینلز مجبور نہ ہوں، لیکن جب آپ جس جملے کو دہرایا آپ نے، جب آپ کا ذہن ہی یہ بن جائے گا کہ یار کوئی نہیں، میں نہیں جاؤں گا تو کوئی اور جائے گا، تو پھر تو وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے آپ۔ اب آتے ہیں کہ تھوڑی سی نا ذرا اخلاقی گراوٹ کی طرف۔ بہت سے ایسے علماء ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں جو کہ پیسے لے کے بٹھاتے ہیں، اور علماء بھی پیسے دے کر آتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان سے ان کی محفلیں لگتی ہیں، ان کے پیکٹس کے پیسے بڑھتے ہیں، ان کی چیزیں بڑھتی ہیں، اور اس لیے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بھی پروڈیوسرز ہوں یا جو اینکرز ہوں، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تشہیر کے لیے، جس طرح بہت پہلے کبھی ناصر مدنی صاحب کا یہی ہوتا تھا، اب جس طرح سے وہ ان کا طرز تکلم ہے، جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، تو مطلب میرا خیال ہے کہ کوئی پازیٹیو میسیج تو نہیں ان کا ہوتا، انہوں نے اپنا سوشل میڈیا کا ایک کام چلا کے رکھا ہوا ہے ٹکا کے۔ اصل میں جو بات آپ نے کی ہے نا، اس میں اپنے آپ کو پیسے دے کے پروموٹ کرنا، یہ تو چلو کسی حد تک اس کو اگر دیکھا سمجھا جائے میرے پاس تو شاید بہت سارے ایسے علماء ہاں، ہیں جو لیکن اس کے بعد جو ایک سچویشن ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، خطرناک وہ ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا نا، اپنے آپ کو پیسے دے کے پروموٹ کیا، بعد میں انہوں نے اپنی قیمت بازاروں میں نا
بہت اونچی لگائی ہے. اب یہ غلط ہے کہ آپ نے پہلے اپنی تشہیر کروائی, آپ نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا, اس کے بعد آپ نے نیچے لوگوں کو ڈیمانڈیں دینا شروع کر دیں, لاکھ سے نیچے آپ جا ہی نہیں رہے ہو. تو یہ ایک زیادتی ہے کہ آپ نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا, بلکہ آپ نے ثمناً قلیلہ کیا, جو قرآن کریم نے کئی جگہ کہا ہے کہ آیات دینیہ کو, اللہ کے قرآن کو اور دین کو سستے داموں نہ بیچو. اب یہاں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگے داموں بیچنا چاہیے, تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دین ہے ایسا کہ اس کی قیمت لگ ہی نہیں سکتی. آپ جتنا مرضی اس کا مول لگائیں گے وہ ثمناً قلیلہ ہی ہوگا. دین اتنی زرخیز چیز ہے کہ قیمت نہیں لگا سکتے آپ اس کی. تو اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے مفہوم مخالف کہ سستے داموں بیچنے سے منع کیا تو ہم نے تو اپنی ڈیمانڈ زیادہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو جنہوں نے یہ کیا علی, انہوں نے تو ظلم کیا ہے, دین کے ساتھ کھلواڑ کیا, مذاق کیا, پیسے دے کے پہلے پروموٹ کیا, پھر اپنے قیمتیں لگا دیں, اور لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے انہوں نے اتنی ڈیمانڈز رکھ دیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کی پہنچ سے دور ہو. اچھا, استقبال رمضان کے ٹاپک سے ہی نا مجھے ایک بات یاد آئی کہ مطلب رمضان جو ہوتا ہے نا, وہ پورے سال میں نا ہمارے میڈیا کی منڈیاں ہوتی ہیں. بالکل. جیسے رمضان آتا ہے نا تو ان کی بھی منڈیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ چلو ہم نے یہاں پہ کچن بھی بیچنا ہے, ہم نے یہاں پہ لپسٹک بھی بیچنی ہے, ہم نے یہاں پہ مسکارے بھی بیچنے ہیں, ڈریس بھی بکے گا, ڈریس بھی بیچنے ہیں. اور بڑی بات ہے, مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک رمضان ٹرانسمیشن میں نا وہ جو ہوتا ہے نا حفاظتی مطلب ساتھی کا ایڈ چلا, اس کے اوپر نا مطلب وہ افطار کلاک لی ہوئی تھی, ادھر کر کے روزہ کھلتا تھا, ادھر اس ساتھ ایڈ چل جاتا تھا, اور میڈیا نے چلا بھی دیا. وہ چلا, وہ تو پھر بعد میں پیمرا نے دیکھا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, تو اس کے اوپر کچھ انہوں نے تشہیر پہ پابندی لگائی, پیمرا کے اصولوں میں ہے, لیکن ہم میڈیا نے چلایا. صحیح ہے, ہم نے دیکھا کہ چلا بھی ہوا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد مطلب یعنی کہ آپ دیکھیں نا, میں ہمارے جو جس ادارے سے میں منسلک تھا وہاں پہ ٹرانسمیشنز ہوتی تھی اور وہ ٹرانسمیشن بیچی جاتی تھی. صحیح ہے. لائک وہ 20 لاکھ 30 لاکھ میں ایک بندے نے خرید لی, اور لٹرلی ایک ٹرانسمیشن میں نا مجھے اس حد تک افسوس ہوا کہ یار ہم کتنے بے بس ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ دن تھا حضرت علی کی شہادت کا. صحیح ہے. حضرت علی کی یوم شہادت تھی, اور ہم اس دن بیٹھ کے پراپرٹیاں بیچ رہے تھے. اللہ, کیونکہ وہ اس بندے کو اپنے پیسے پورے کرنے تھے کہ جی وہ میں نے جو 20 لاکھ دیے ہیں میں کیسے پورے کروں میرے کلائنٹ. اور میں اس کو کہا, میں کہ یار آج حضرت علی کی یوم شہادت ہے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ تھے, مجھے بھی محبت ہے لیکن پیسے پورے کرنے. تو آپ دیکھیں نا یہ ڈائلما تھا ہم لوگوں کا, لازمی بات ہے. ہم مٹیریلزم میں اتنا کھو گئے کہ ہم نے رمضان کو بھی بیچا. بس وہ جو شروع میں آپ نے بات کی نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا مقصد ہی جب یہ ہو گیا کہ اب وہ اس کی نظر میں, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ اس سے منسلک ہیں کہ منڈیاں لگتی ہیں, بالکل اسی طرح نعتوانوں کو 5-5-10-10 ہزار روپے پہ بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے. کوئی دین کا کام نہیں رہا بارکیف اب جو ہے وہ, سوائے اس کے کہ کاروبار ہے. اب استقبال رمضان بھی سمجھے کاروبار ہو گیا, اور ٹرانسمیشن بھی کاروبار ہی ہو گئی. اب آپ دیکھیے, اب یہاں صرف ٹھیلے والا مجرم نہیں ہے, ہاں اب آپ انٹلیکچوئل مجرم بھی بہت سارے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے گا نا کہ یہ ساری ٹرانسمیشنز اگر آپ گاہے بگاہے دیکھیں, آپ کو کہیں پہ کام کی بات نظر نہیں آئے گی. بس وہ یہی ہے, استقبال رمضان ٹاپک کہہ رہے ہوتے ہیں, عالم صاحب جو ہیں وہ کوئی کام کی بات بتانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں 2 منٹ ٹھہریے گا, وہ دیکھیے ذرا وہ کھانا بن گیا ہے, وہ دیکھیے وہ دھواں نکل رہا ہے, میں ذرا وہ دھواں دیکھ لوں, اس طرف ذرا ہو جائے, میں ذرا وہ دھواں دیکھ لوں, پھر آپ کی بات سنتے ہیں. آپ کی بات اہم نہیں ہے, انہی چیزوں سے جو ہے نا اٹریکشن پیدا کی گئی ہے.